علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ابو بکر تیار ہو یا رسول اللہ، میں تو اسی وقت کا تیار بیٹھا ہوں جب سے آقا فرماتے ہیں مجھے جبریل پیغام دے کے اللہ کا حکم ہو گیا ہے، آج ہم نے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کو چلے جانا ہے، ٹھیک ہے یا رسول اللہ، یہ سامان ہے اور یہ 2 سواریاں ہیں، ایک سواری آپ کے لیے ایک سواری میرے لیے ہے۔ میرے نبی نے فرمایا نہیں ایسے نہیں، یہ سواری جو تیری ہے ٹھیک ہے، دوسری سواری تو نے میرے لیے رکھی ہے یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ سواری میں خرید کے لوں گا، اس کی میں تمہیں قیمت ادا کروں گا۔ یا رسول اللہ میں تو آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں۔ فرمایا ٹھیک ہے، یہ تیری محبت ہے، اللہ تعالیٰ تجھے اس کی اجر بہترین عطا فرمائے گا، لیکن اس کی میں تجھے قیمت دوں گا۔ یا رسول اللہ کیوں؟ آقا فرماتے ہیں اس لیے میں اس کی قیمت دوں گا، اس لیے اس کی میں قیمت دوں گا کہ جو تیری محبت ہے اور جو ہم نے سفر کرنا ہے یہ ساری نیکیاں تو نہیں لینی ہے، میں بھی کچھ نیکیاں لے لوں گا، مجھے بھی نیکیاں چاہیے۔ آقا نے اس کی قیمت ادا کی، سفر پہ چلے گئے، پھر باقی جو بھی معاملہ ہوا آخر پھر حضرت ابو بکر صدیق کا عشق دیکھیں، جانے لگے، نکیلے پتھر ہیں غار ثور کی جانب، جب جا رہے تھے اور لوگوں نے ماشاءاللہ مسجد میں احباب موجود ہے جنہوں نے وہ اس رستے کی بھی زیارت کیا، پھر آگے جا کے غار ثور پہاڑ آتا ہے جس پر وہ سانپ والا معاملہ ہوا، لوگوں نے وہاں کی بھی زیارت کی ہے، اس جانب جاتے ہو۔ آج کل تو سواریاں جاتی ہیں نا، گاڑیاں جاتی ہیں، بہترین سفر ہیں، بہترین سڑکیں بنی ہوئی ہیں، وہ وقت منظر لے کر آئے ذہن کے اندر جب کچھ بھی نہیں تھا، کفار جان کے دشمن بنے ہوئے تھے، مارنے کے لیے تلے ہوئے تھے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تبلیغ کر رہے تھے، لوگوں کو محبت تقسیم کر رہے تھے۔ پھر ہوا کیا؟ جا رہے تھے، نکیلے پتھر پاؤں میں لگ لگ کے مصطفیٰ کے قدم زخمی ہونے لگے، قدموں سے خون بہنے لگا۔ ابو بکر صدیق کی محبت بری نگاہیں آنسوؤں سے بری ہوئیں، مصطفیٰ کے قدموں پر پڑی، خون نکل رہا ہے، برداشت نہ ہوا، سرکار کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ میرے کاندھوں پہ سوار ہو جائیں، میں آپ کو اٹھا لیتا ہوں۔ کیوں ابو بکر کیا وجہ ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ اس کی وجہ یہ ہے، میں دیکھ رہا ہوں یہ نکیلے پتھر جو ہیں یہ آپ کے قدموں کو زخمی کر رہے ہیں، آپ کے قدموں سے خون نکل رہا ہے، حضور مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ آقا فرماتے پھر کیا ہوا ابو بکر، تو بھی انسان ہے، میں بھی انسان ہوں، تو بھی اسی سڑک پہ جا رہا ہے، میں بھی اسی رستے پہ جا رہا ہوں، تیرے قدم بھی انہی پتھروں پہ آ رہے ہیں، میرے قدم بھی انہی پتھروں پہ آ رہے ہیں۔ کہا کہ حضور سب کچھ ٹھیک ہے لیکن آپ میرے کاندھوں پہ سوار ہو جائیں، آپ کی تکلیف مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو سینے سے لگایا۔ یار کیسا وہ منظر ہوگا جب ابو بکر صدیق کی بات سن کے مصطفیٰ کو پیار آیا ہوگا، مصطفیٰ کو جب پیار آیا ہوگا، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو اپنے سینے سے لگایا اور ان کے لیے دعا پتہ کیا کی؟ دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کی، اے ابو بکر تجھ پر میرا رب راضی ہو، تجھ پر میرا رب راضی ہو۔ تو یار مجھے یہ بتاؤ، ایک عام بندہ کسی کو دعا دے تو ہم فوراً کہتے ہیں آمین، ایسے ہی ہے نا، ہمیں لگا پتہ ہوتا ہے یہ دعا پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، یہ نماز پڑھتے ہیں نماز کے بعد دعا ہوتی ہے، آج کل تو ویسے ہی دور بدلتا جا رہا ہے، نماز کے بعد بھی لوگ آمین کہنا پسند نہیں کرتے، ویسے ہی ہاتھ اٹھا کے بیٹھ جاتے، کوئی آمین نہیں بولتا، امام صاحب دعا پہ دعا کرتے ہیں کوئی بھی آمین نہیں کہتا، پتہ نہیں دعاؤں کی ضرورت نہیں ہمیں رہی، پتہ نہیں کیا معاملہ ہے، یہاں ہم اسلام سے دور ہو گئے ہیں، کوئی وجہ تو ہے نا۔ اکثر آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا نماز کے بعد لوگ خاموش ہیں، امام صاحب کلمہ پڑھتے ہیں نماز کے بعد، حالانکہ مصطفیٰ کی یہ سنت ہے کلمہ پڑھنا، کوئی نہیں پڑھتا، درود شریف پڑھتے ہیں یہ عشق و محبت کا ثبوت ہے، کوئی نہیں پڑھتا، دعا پڑھتے ہیں کوئی آمین نہیں کہتا، ایسا ہی ہے نا، سنا ہے نا آپ نے۔ لیکن بلال حبشی کا مقام دیکھے، ہمیں حالانکہ یہاں پر پتہ نہیں دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، حضرت ابو بکر صدیق کا مقام دیکھے، عثمان غنی کا مقام دیکھے اور نبی پاک کے صحابہ کا مقام دیکھے، جب وہ دعا کرتے تھے آقا تو وہ بلند آواز سے آمین کہتے۔ ایک دن سرکار نے صحابہ سے پوچھا، ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جب یہ بات ابو بکر صدیق کے لیے دعا نکلی، اے ابو بکر اللہ تعالیٰ پر راضی ہو، ابو بکر صدیق نے بلند آواز سے کہا آمین۔ میرے آقا فرماتے ابو بکر تجھے پتہ نہیں ہے کفار ہم پر حملہ کرنے والے ہیں، یہ دشمن ہم پر حملہ کرنے والے ہیں، آپ بلند آواز سے آمین کہہ رہے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کی زبان سے نہیں نکلا، یہ تو اللہ کی زبان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر لفظ نازل کر دیا لسان اللہ، کیا؟ لسان اللہ، اللہ کی زبان والے، یہ وہ زبان ہے جسے کبھی کوئی ایری گہری بات نہیں نکلتی، یہ وہ منہ ہے، یہ وہ زبان ہے جو بولتا ہے تو خدا کا احکام سناتا ہے، لسان اللہ۔ ابو بکر صدیق نے کہا آمین، مصطفیٰ نے سینے سے لگایا، کہا کہ ابو بکر تجھ پر مجھے پیار آ رہا ہے۔ یار کیسا وہ منظر ہوگا نا،
جو میں آپ سے باتیں کرتا ہوں نا یقین کریں بڑی محبت والی ہوتی ہیں. تھوڑا سا ذہن میں یہ انداز بھی لے آیا کرو, سوچا کرو سرکار ایسے ہوں گے, کھڑے ہوں گے, تھوڑا سا منظر لے کے آیا کرو, پھر مزہ آتا ہے نبی پاک کا عشق سننے کا. اور عشق کی جو بات ہوتی ہے نا یہ ہر بندے کی سمجھ والی بھی نہیں ہوتی. آقا نے حضرت ابوبکر صدیق کو سینے سے لگایا. اچھا صحابہ کرام پتہ کیا کہتے ہیں, حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے ابوبکر سے پوچھا کہ جب مجھے حجرے میں چھوڑ کر چلے گئے تھے مصطفیٰ, جب مجھے حجرے میں چھوڑ کر چلے گئے تھے تو آپ آقا علیہ السلام کے ساتھ تھے, تو کیا ہوا؟ فرماتے ہیں آقا نے مجھے ایسے اپنے بازو میں پکڑ لیا. تو انداز پتہ کیا تھا, چھوٹی سی کھجور تھی, ابوبکر صدیق ان کے پاس کھڑے ہوئے تھے, تو ابوبکر صدیق نے ایسے کھجور کو اپنے بازو میں لیا. انداز دیکھیں, اپنے بازو میں لیا اور کہا کہ میرے آقا نے مجھے ایسے بازو میں لیا, اپنے بازو میں لے کر کہنے لگے اے ابوبکر میں پھر دعا کرتا ہوں اللہ تم پر راضی ہو. ٹھیک ہے یا رسول اللہ, آپ نے کہہ دیا میں نے قبول کر لیا, لیکن ایک میری عرض ہے آپ کی بارگاہ میں. فرماؤ ابوبکر کون سی بات ہے, کیا کہنا چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ آپ نے جو کہا میں نے قبول کیا, ہم سفر کر رہے ہیں آپ نے میں نے قبول کیا, جو آپ کا حکم ہے سب کچھ مان دو, لیکن ایک میری چھوٹی سی بات ہے آپ مان لیں. میں کیا بات ہے؟ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ سفر بڑا کٹھن ہے, پتھر نکیلے ہیں, آپ کے قدم جو ہیں یہ زخمی ہو گئے ہیں, خون بہ رہا ہے, کہ یا رسول اللہ محبت کیجئے میرے کانوں پہ سوار ہو جائیں, میں آپ کو اٹھا کے لے جاؤں گا. آقا فرماتے ہیں ٹھیک ہے چل آگے جا کے دیکھتے ہیں. پھر آگے دیکھیں بلا حضرت ابوبکر صدیق کی محبت کا عالم. آگے جاتے ہیں, کبھی آگے دوڑ جاتے ہیں, کبھی اس جانب دوڑ جاتے ہیں, کبھی اس جانب دوڑ جاتے ہیں, کبھی پیچھے دوڑ جاتے ہیں, مصطفیٰ جا رہے ہیں. آقا نے فرمایا ابوبکر کیا تلاش کر رہے ہو؟ حضور تلاش کچھ نہیں کر رہا, جب میرے ذہن میں خیال آتا ہے کہیں کافر ادھر سے نہ آ جائے, دشمن کبھی ادھر سے نہ آ جائے, دشمن کبھی کہیں ادھر سے نہ آ جائے, دشمن کہیں ادھر سے حملہ نہ کر دے, یا رسول اللہ میں اپنا حفاظت کر رہا ہوں, یا رسول اللہ میں حفاظت کر رہا ہوں, یا رسول اللہ مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے, مجھے یا رسول اللہ آپ کے ساتھ محبت ہے اور آپ کے ساتھ عشق ہے, مجھے آپ کی جان کی پرواہ ہے. جانے کے لیے بھی تو کچھ کر سکتے تھے نا, پتا تھا کفار ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. پھر آگے گئے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ابوبکر کوئی پریشانی والی بات نہ لے, وہ بلال کی محبت دیکھی ہے؟ جی یا رسول اللہ. فرمایا کہ جب تو اسے خرید کے لایا تھا میرے پاس, وہ کس عالم میں تھا, دکھ میں تھا, لیکن پھر بھی میرے ساتھ عشق کرتا تھا. یا رسول اللہ کیا میرے عشق میں کوئی کمی آ گئی ہے؟ یا رسول اللہ میری محبت میں کوئی کمی آ گئی ہے؟ فرمایا نہیں کمی نہیں آئی, میں تجھے بتانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے یا رسول اللہ, میں نے پھر بات کو بدلا نا, یا رسول اللہ میں نے آپ کی بارگاہ میں قرض کی تھی. آقا فرماتا چل ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ. ابوبکر صدیق بیٹھ گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کاندھوں پہ سوار ہو گئے. اب آگے جانے لگے, یہ بھی بڑی محبت والی بات ہے. اب آگے جانے لگے, انداز دیکھیں کیا انداز تھا. جب بچہ اٹھتا ہے نا, یہ میری جانب سے بھی اب آپ دیکھیں سمجھانے کے لیے, یہ کپڑا ہے نا, تو ایسے جب بچے کو ہم کاندھوں پہ اٹھاتے ہیں تو ایسے ٹانگیں اس کی آگے آ جاتی ہیں, سینے پہ آ جاتی ہیں نا. تو ابوبکر صدیق کے بھی سینے کے آگے مصطفیٰ کے قدم تھے, تو مصطفیٰ کے ہاتھ ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر, سر پر ایسے تھے, ایسے سر پکڑا جاتا ہے جو کاندھوں پہ بیٹھتا ہے. انداز لگائیں جب ہم بچوں کو اٹھاتے ہیں تو پھر ہوا کیا. اب عشق کا انداز دیکھیں, محبت کا انداز دیکھیں. اب سفر پہ جا رہے ہیں, ابوبکر صدیق کے چہرے پر پسینہ ہے, کیونکہ وزن بھی اٹھایا ہوا تھا سرکار کا, سفر میں بھی جا رہے تھے, تھکاوٹ بھی تھی, جسم پہ پسینہ آیا. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق کے ماتھے پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں, چہرے پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں, پیار کر رہے ہیں. ابوبکر صدیق کو جب پیار آتا نا, مصطفیٰ کو پیار آتا تو چہرے پہ ہاتھ پھیرتے. ابوبکر پر جب محبت آتی نا, پیار آتا, چہرے پر ہاتھ پھیرتے. تو جب ابوبکر کو پیار آتا تو کبھی سرکار کا ادھر سے قدم چومتے تو کبھی ادھر سے قدم چومتے. تو مصطفیٰ پوچھنے لگے, کریم آقا پوچھنے لگے, ابوبکر کیا کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ کچھ نہیں کر رہا, یا رسول اللہ معراج کر رہا ہوں. نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ کہا یا رسول اللہ معراج کر رہا ہوں. ابوبکر کیسا معراج کر رہا ہے کہ حضور یہ قدم عرش معلیٰ پہ گئے تو وہ معراج مصطفیٰ کا بنا, ان قدموں کو ابوبکر بوسہ دے, یہ معراج ابوبکر کا ہے. آپ عرش پہ جائیں ان قدموں کے ساتھ تو یہ مصطفیٰ کا معراج ہے, اور میں ابوبکر کا معراج حضور آپ کے قدموں میں ہے. پھر وقت آیا, مدینہ شریف پہنچے, درمیان میں بڑے معاملات ہوئے, مدینہ شریف میں پہنچے. اب مرید بھی مصطفیٰ کے ہیں ابوبکر صدیق, یار بھی مصطفیٰ کے ہیں ابوبکر صدیق, عاشق بھی مصطفیٰ کے ہیں ابوبکر صدیق. انداز کیا ہوا, اگر ایک پیر بندے کو مرید کرے تو وہ شکل سے نظر آ جاتا ہے کہ یہ فلاں پیر کا مرید ہے, تو مجھے بتاؤ وہ نبی ہے تو وہ صحابی ہے, ان کا کیا عالم ہوگا.
شکل دونوں کی خوبصورت ہوگی، نور و تجلیات اللہ تعالیٰ کی برسنے لگیں، مدینہ شریف میں داخل ہو گئے، لوگوں سے پہچانا نہ گیا کہ نبی کون ہے، غلام کون ہے۔ ابو بکر صدیق کا بھی چہرے سے نورانیت نکل رہی ہے، مصطفیٰ کے چہرے سے بھی نورانیت نکل رہی ہے۔ نورانیت کیوں نہ نکلتی؟ اللہ نے بنایا ہی نور سے ہے، وہ تو نور اللہ نور ہیں، ان سے نور آگے تقسیم ہوتا ہے، کیسے نورانیت نہ نکلتی؟ مدینے والے دیکھنے لگے۔ انداز یہ تھا، واقعہ بڑا طویل ہے، ٹائم ہو گیا، یہ 5 منٹ اوپر جا رہے ہیں۔ انداز یہ تھا کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ابو بکر صدیق کو سواری پہ بٹھاتے، کبھی ابو بکر صدیق مصطفیٰ کو سواری پہ بٹھاتے، کبھی وہ مہار پکڑ کے چلتے، کبھی وہ مہار پکڑ کے چلتے۔ ہوا کیا؟ تو مدینے والوں سے دیکھا نہ گیا، ان سے پتہ نہ چلا کہ ان میں سے امام کون ہے اور غلام کون ہے، آقا کون ہے۔ وہ سب لوگوں کی توجہ جو تھی نا وہ ابو بکر صدیق کے چہرے پر پڑنے لگی، لوگ ابو بکر صدیق کو نبی ماننے لگے کہ یہ نبی ہیں۔ ابو بکر صدیق نے دیکھا کہ لوگ تو میری طرف توجہ لگا کے بیٹھے ہیں کہ میں امام ہوں، میں آقا ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، میرے آقا تو یہ ہیں۔ ابو بکر صدیق نے یہ 2 باتیں دونوں جگہوں سے میں نے پڑھی ہیں۔ ایک کے اندر لکھا تھا کہ ابو بکر صدیق نے اپنا صافہ، اپنی دستار کو کھولا، اپنا کپڑا لیا، چادر لی۔ ایک کے اندر لکھا تھا کہ حضور سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنا قمیض اتارا، اس کپڑے کے ساتھ مصطفیٰ کو ہوا دینے لگے۔ پوچھا بلا ابو بکر کیا کر رہے ہو؟ حضور میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، لوگ میری طرف توجہ لگا کے بیٹھے ہیں کہ یہ آقا ہیں۔ حضور میں بتانا چاہتا ہوں میں تو آپ کا غلام ہوں، آپ میرے آقا ہیں، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ غلام کون ہے اور امام کون ہے۔ یہ تھی محبت سیدنا ابو بکر سے۔